السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الذی استنقذنا به من عبادة الاوثان والاصنام وعلى آلہ واصحابہ النجباء البررة الکرام، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إبار محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ جامعہ قادریہ احمدیہ پورے ویسٹ بنگال کا ایک زبردست تعلیمی، تدریسی اور روحانی مرکز کا نام ہے۔ سالانہ جلسہ دستار بندی میں فضلہ کی ایک ٹیم قوم کے حوالے کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء کی آمد یہاں ہوتی رہتی ہے۔ باصلاحیت مدرسین کی ٹیم اس مدرسے کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہمیشہ مصروف کار رہتے ہیں۔ اس طرح جگہ بھلے ہی چھوٹی ہے مگر خدمت کے اعتبار سے بہت عظیم الشان ادارے کا نام ہے جامعہ قادریہ حبیبیہ۔ اس بار تو اس ادارے نے چونکا دینے والا ایک بڑا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ ہر سال ہندوستان کے لوگ یہاں خطاب کرنے آتے ہیں، لیکن اس بار بیرون ممالک سے بھی بے شمار اسلامی اسکالر، بالخصوص بنگلہ دیش سے، فرانس سے اور بھی کئی نامور ہستیاں آج کے جلسے میں مہمان بن کر آئی ہیں۔ تو شرم الزمان صاحب شہر بنگال ہیں، ہر کام ان کا مفقہانہ ہوتا ہے، فاضلانہ ہوتا ہے اور جدید اسلوب میں بالکل نیا ان کا کام ہوتا ہے۔ عمر ان کی بڑھتی جا رہی ہے مگر ان کی سوچ بالکل جوان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے، مینار نور ہے اور ایک آئیڈیل اور ماڈل کا کام کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے بیماری کو خاطر میں نہیں لایا کہ بیمار ہونے کے بعد خواب مستحیل ہو جاتے ہیں، سوچ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، حوصلے آدمی کے پست ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ شہر بنگال اس پرسنالٹی کا مالک ہے کہ بیماری ان کی بڑھتی جاتی ہے اور دین کی خدمتوں کا گراف اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جوان لوگ جوانی میں کتاب لکھتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ 4-5 گھنٹے تک یکسوئی کے ساتھ ایک نشست میں کتاب لکھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جب عمر 50 سے اوپر جاتی ہے ہر 1-2 گھنٹے کے بعد استنجا کی حاجت ہوتی ہے۔ ایسے میں یکسوئی ٹوٹ جاتی ہے جب بندہ ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد اسے استنجا کی حاجت ہوتی ہے، یکسوئی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جوانی میں جب گردہ اور مثانہ مضبوط رہتا ہے تو بندہ 5-5 گھنٹے اسٹیج پر بیٹھا رہتا ہے، وہی بندہ بڑھاپے میں ہر 1 گھنٹے کے بعد اسے اسٹیج سے باہر جانا پڑتا ہے۔ جوانی میں عشاء کے وضو سے بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اب پوری رات مطالعے میں، کتاب لکھنے میں، تسبیح ہو، ذکر و اذکار میں وہ لگے رہتے ہیں۔ تو جوانی میں جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت بڑھاپے میں نہیں ہو پاتی۔ یہی کہا گیا ہے کہ 70 بوڑھے توبہ کریں گناہوں سے تو اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا ہے جتنا ایک جوان کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں جب طاقت جواب دے جاتی ہے تو اس وقت گناہ کرنے کی چاہت بھی کم ہو جاتی ہے،
چاہ کر کے بھی بندہ گناہ نہیں کر پاتا، لیکن جوانی میں جب کہ خواہشات جوان رہتی ہیں، اندر میں خواہش گرم رہتی ہے، برائی کرنے کا شوق بھی جوان رہتا ہے، ایسے میں اگر بندہ نیک ہو جائے، برائی سے بچ جائے، اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، وہی بندہ کامیاب ہے، وہی بندہ اللہ کو پسند ہے، اور جنت اسی جوان کے لیے مشتاق رہتی ہے کہ یہ جوان دنیا چھوڑے تاکہ ہم اسے اپنے گود میں جگہ دے دیں۔ تو اصل توبہ جوانی کی، اصل عبادت جوانی کی، لیکن یہ اصول اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور محنتی بندوں کے لیے فٹ نہیں ہوتے ہیں، چونکہ نیک بندے جس اونچی شخصیت کا ذکر جمیل کر رہا تھا، سارے لوگ بیٹھ جائیں اور غور سے اس وقت کی تقریر سماعت کریں۔ میں دینی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے چند جملے اپنی قوم کے جوانوں اور مسلمانوں کے حوالے میں کر رہا ہوں کہ شہر بنگال میں جو جامعہ قادریہ حبیبیہ قائم کر کے ایک مثالی کارنامہ انجام دیا، اسی خدمت کا انعام ان کو یہ ملا ہے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور دینی خدمتوں کا نشہ اور حوصلہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ایک ناظم بھی ہیں، یہ محتمل بھی ہیں اور ایک اچھے شیخ طریقت بھی ہیں، تو شیخ طریقت بن جانے کے بعد بندہ اس دور پرفتن میں کوئی تحقیقی کام کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا، چونکہ شیخ کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ پیر صاحب بن گیا، تو اب انہیں مریدوں کی جھرمٹ سے فرصت کہاں ملتی ہے کہ کوئی تحقیقی کام کرے، دست بوسی، قدم بوسی، مریدوں کے گھر میں جا کے دعا کرنا، لنگر غوثیہ، توشہ قادریہ، فاتحہ ملا، چادر گاگر سندل، اس سے فرصت نہیں ملتی ہے کہ شیخ طریقت یا تو اپنے لیے 2 گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر سکے یا پھر قوم کے لیے قیامت تک ہدایت کا کوئی سامان دیتے جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھا خاصا محنتی آدمی کو بھی سست اور کاہل اور بزدل بنا دیتی ہے موجودہ طریقت کی بات۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا حقیقی طریقہ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مشائخ 90 سال کی عمر تک جب وہ موت کے قریب پہنچتے ہیں اس کی محنتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ایک شیخ تھے جو وصال سے پہلے انہوں نے خوب عبادت، ریاضت اور مجاہدہ میں انہوں نے اور محنتیں تیز کر دی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور اب تو یہ وقت اخیر ہے، اب تو آرام کرنے کا وقت تھا، جوانی میں تو آپ نے عبادت کی ہی، بڑھاپے میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ شیخ نے کہا تھا جب گھوڑا ریس کے میدان میں اپنے پوائنٹ پر پہنچنے کے قریب رہتا ہے تو اپنی رفتار، اپنی اسپیڈ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ بہت ساری کشتیاں ڈوب جاتی ہیں جب وہ کشتیاں کنارے پہنچتی ہیں۔ گھوڑ دوڑ کے میدان میں گھوڑا ہار جاتا ہے جب وہ ریس کے آخری پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب پوائنٹ قریب ہو اپنی اسپیڈ بڑھا دے تاکہ وہ جیت اور فتح سے ہمکنار ہو جائے۔ تو اس شیخ نے کہا کہ چونکہ اب ہمارے سامنے موت ہے، قبر کی منزل ہے، جوانی میں جو کچھ کیا تو کیا، شیطان دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے ابھی میں نے مجاہدہ بڑھا دیا ہے، چونکہ اب میں پوائنٹ کے قریب پہنچنے والا ہوں۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے، مگر موجودہ طریقت کا حال وہی ہے، جوانی کے دنوں میں بھی 80 سال کا بوڑھا مرید اپنے پیر کو بنا دیتے ہیں، اور مرید یہی چاہتے ہیں کہ میرا پیر سر پہ گھونگھٹ ڈالے رہے اور ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رہے،
ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے آپ میں مست اور مگن رہے، نہ وہ کتاب پڑھے، نہ وہ کتاب لکھے، نہ وہ مدرسہ چلائے، نہ وہ امر بالمعروف کرے، نہ کوئی اسلامی سرگرمی میں حصہ لے، نہ حکومت فقر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرے۔ یہ سارا کام دوسرے لوگوں کا ہے۔ پیر کا کام ہے چپ چاپ اوپر میں دوپٹہ ڈال کر نگاہیں نیچی کر کے جینا اور مریدوں کے نذرانے پہ اکتفا کرنا، مگر اس بات کو ہمارے شیر بنگال نے غلط ثابت کر دیا۔ کہا وہ لوگ کام چور ہوتے ہیں جن کے پاس کام کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، مگر یہ خطیب بھی ہیں، یہ شیخ کامل بھی ہیں، مدرسے کے محتمل بھی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے قلم اور کاغذ سے اپنا رشتہ ناتا نہیں توڑا، بلکہ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور قلم و کرتاس سے ان کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی پہچان اور دلیل ہے کہ ابھی ہم لوگ چونکہ ان کے مقابلے میں عمر میں کم ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہم نے بھی 10 لکھی ہیں انگریزی میں، اردو میں، مگر ساری کتابیں مل کر کے میری 10 کتاب انگریزی میں، ہندی میں، اردو میں، ساری کتابیں مل کر ان کی ایک کتاب کے برابر نہیں ہے جو انہوں نے عرفان الاحادیث نامی کتاب لکھی ہے۔ میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو مجھ کو لگا کہ یہ صرف خالی خوری ایک مدرسے کے محتمل تھے، لیکن جب اس کتاب کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، ایک عظیم فقیہ اور محدث کا نام شیر بنگال ہے۔ انہوں نے ابھی موجودہ کتاب ایک عرفان المشایخ کے نام سے کی کتاب اور نہیں لکھی ہے، بالکل موٹی کتاب، جس کے دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ حدیث فقہ تفسیر پر مکمل گہری نظر رکھنے کے باوجود اصل میں تصوف اور راہ سلوک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ذکر سے دماغ سے گندے خیالات دور ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ذکر سے ان کی صحبتوں کا مزہ ملتا ہے۔ حضور مخدوم بہار نے کہا تھا کہ جس زمانے میں اچھے عالم مفقود ہو جائیں، اچھی صحبتیں میسر نہ ہوں، اس زمانے میں میرے مکتوبات کے چند اوراق پڑھ لینا نیک لوگوں کی صحبتوں کا کام دے گا۔ یعنی جس زمانے میں نیک لوگ نہیں ملے، بزرگ نہیں ملے، اس زمانے میں بزرگوں کی کہانی، ان کی زندگانی کو پڑھ لینا ان کی صحبتوں کا مزہ دے گا۔ تو حضرت نے صرف خالی خوری صوفی طریقت کا کام نہیں کیا ہے، انہوں نے اولیاء و صالحین کی حیات طیبہ پر مشتمل ایک موٹی انسائکلوپیڈیا اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کے حوالے کر کے کہہ دیا کہ میرے مرید، میرے شاگرد، جب بھی تیرا دل سوکھنے لگے، جب بھی تیرا دل سخت ہونے لگے، عبادتوں میں دل نہیں لگنے لگے، اس وقت عرفان المشایخ کا مطالعہ کر لینا، تیرا مرا ہوا دل زندہ ہو جائے گا۔ مولانا شیخ مصطفیٰ صاحب شیر بنگال نے بتا دیا کہ ہر عالم دین کو بڑھاپے کا، کمزوری کا، بیماری کا شکوہ نہیں کرنا ہے۔ بوڑھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں، دیندار چونکہ شروع سے ہی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن پاک کا مطالعہ 90 سال کی عمر میں بھی اس کی بیماریوں کو سلامتی اور استقامت عطا کر دیتا ہے۔ اس کے حوصلے پست نہیں ہوتے، وہ عام بوڑھوں کی طرح ہوش و حواس ان کا گم نہیں ہوتا۔ کتابوں کا مطالعہ، ورد و وظائف، امر بالمعروف کی وجہ سے جس طرح محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب علی 95 ایئرز 95 سال کی عمر میں بھی 18 سال کے جوان کی طرح خطابت میں چنگھاڑنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ یہ فارمولہ دنیا داروں کا ہے جو بال بچوں کی محبت میں ڈوبا رہتا ہے، مکان دکان مال کی محبت میں پڑا رہتا ہے، بال بچوں کے بیکار کی مستقبل کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے، اس کا چہرہ بھی کالا ہوتا ہے، اس کا دل بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بھی بالکل تنگ ہو جاتی ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ایک مایوس آدمی رہتا ہے، لیکن جو ہمیشہ دین کی فکر میں رہتا ہے، کیسے لوگ نمازی بنے، کیسے لوگ نیک بنے، کیسے لوگوں کی سوچ پاکیزہ ہو جائے، کیسے دین اور سنیت کا کام ہو، اس فکر میں جو بھولتا رہتا ہے، اللہ اسے روحانی طاقتوں سے نوازتا رہتا ہے۔
ہم نے یہ ساری باتیں کتابوں میں پڑھی تھی، مگر ہمارے سامنے چند معمر بزرگوں کی حیات طیبہ ہے جس کو دیکھ کر ان پڑھی ہوئی باتوں پہ وشواس 110% مضبوط ہو جاتا ہے۔ سر فہرست حضور محدث کبیر کی زندگی میرے سامنے ہے۔ اس سے پہلے 75 سالہ شیخ حضور تاج الشریعہ کی زندگی ہمارے سامنے تھی۔ 18 سال کا جوان قرآن پاک کی حفظ نہیں کر سکتا ہے، لیکن 70 سالہ شیخ بینائی سے ظاہری طور پر محروم رہنے کے باوجود بتا دیا کہ ہمت جوان ہو تو 18 سال والا کام 75 سال کی عمر میں کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کو بیماری رکاوٹ نہیں ڈال سکی۔ ان بزرگوں کو بال بچوں کے مستقبل کی فکر بھی دینی خدمتوں سے محروم نہیں کر سکی۔ انہی بزرگوں کی صف میں ان سے کم عمر کا شیخ ہمارے شیخ بنگال ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے جن کے ہارٹ کی بائی پاس سرجری ہو چکی ہو، جس کو بائی پاس سرجری آج ہو جاتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میرے یہ زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو گئی، اب وہ ساری زندگی بیٹھ کے گزار دیتا ہے، چونکہ میں سفر کروں گا تو کہیں بھی اٹیک دوبارہ آئے گا، میں مر جاؤں گا۔ لیکن دنیا داروں کے لیے ایک ماڈل ہے شیر بنگال کی ذات، جو بائی پاس سرجری کے باوجود انہوں نے اپنا رشتہ ناتا دین کی خدمتوں سے نہیں توڑا، بلکہ اور رشتہ اس کا مضبوط ہو گیا۔ مدرسے کو پہلے سے زیادہ بلندی دے رہے ہیں، مریدوں کے یہاں اور زیادہ حاضری ہو رہی ہے، اس کے باوجود تصنیفی کام پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو جہاں کے فیضان کا جو حصہ حضور اعلیٰ حضرت کو ملا، سرکار مفتی اعظم ہند کو ملا، ان کے داماد حضور مفسر اعظم ہند کو ملا، اور جو حصہ حضور شارح بخاری شریف الحق صاحب امجدی کو ملا، وہی حصہ ان کے شاگرد خاص حضور شیر بنگال حضور شمو زمان صاحب کے حصے میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شیخ کامل کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے اور مرتے دم تک دینی خدمتیں کرتے رہے کہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور سیدنا ابی زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے محدث، بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، اس حدیث پاک کے 5 مخصوص راویوں میں ایک نام ان کا بھی ہے۔ حضرت ابو زرعہ ساری زندگی علم حدیث کی خدمت کرتے رہے، علم حدیث کا پیغام پہنچاتے رہے۔ 6 لاکھ سے زائد احادیث ان کو یاد تھی، جس میں سے 1 لاکھ احادیث تو بالکل جیسے لوگ حدیث شریف پڑھتے ہیں اسی طرح پانی کی طرح وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ حدیث کی خدمت انہوں نے کی اپنے شاگردوں کے درمیان، اور پھر پبلک کے درمیان سرکار دو جہاں کا پیغام عام کیا، اور مرتے وقت بھی اللہ رب العزت نے وہ انعام دیا کہ جو سرکار کی حدیث کی خدمت کرتا ہے، حضور نے ان کے لیے دعا دے دی ہے کہ نَضَّرَ اللَّهُ عَمْرًا مَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ۔ اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے، اللہ میک ہم گرین، اللہ اسے ہرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یعنی اسی حدیث پاک کی وجہ سے علماء کرام کا چہرہ آج بھی ہزار مفلسی اور ظاہری تنگ حالی کے باوجود ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے، ان کے چہرے پہ کبھی مایوسی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ شیر بنگال تو ہمیشہ کھلے رہتے ہی ہیں۔ ان کی صحبتوں میں رہنے والے مفتی شہروز اور صاحب ہمارے مفتی صاحب قبلہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، شرف الدین صاحب کو، یہ دونوں بھی جس وقت بھی ملتے ہیں ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھا پریشان رہتے ہیں، کروڑوں کمانے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے صاحب جتنے پیسے ہو جائیں پھر بھی کم ہے، پیسے جتنے ہو جائیں، پہلے 10,000 روپے کماتے تھے تو دوسروں کو قرض دیتے تھے، اب مہینے میں 10 لاکھ کماتے ہیں تو دوسروں سے 10 لاکھ روپے قرض لیتے ہیں۔ کیوں؟ پلان اس کا بڑھ گیا ہے۔ جو لوگ دنیا کی فکر میں مبتلا رہیں گے ان کا چہرہ کبھی کھلا نہیں رہے گا، لیکن ایک مدرسے کا بانی اور محتمل ناظم عرفان الاحادیث لکھنے والا شیخ، حدیث پاک کی خوشبو دوسروں تک پہنچانے والا، ان کی صحبتوں میں 2 سال کوئی رہ کے چلا گیا ہوگا، 3 سال رہ کے چلا گیا ہوگا، لیکن یہ دونوں دست و بازو آج 25-30 سال سے ان کے ارد گرد ہے۔ ان کی صحبتوں کا فیض ملا، ایک درس گاہی مصنف رہنے کے باوجود علم حدیث کی خدمت کا یہ انعام
ان کو بھی ملا ہے کہ جب بھی دیکھو چہرہ گلاب کی طرح کھلا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، دعا دے دی ہے کہ جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے اللہ اسے ہرا بھرا رکھے۔ یہ سرکار کی دعا ہے جو آج علم حدیث کی خدمت کرنے والے عالموں پہ سچ ثابت آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے لوگ سوکھے رہتے ہیں، چہرہ کالا رہتا ہے، ہمیشہ حیران پریشان، جب بھی ان سے بات کریں بظاہر تو بولتا اللہ کا شکر ہے، لیکن جہاں 2 منٹ ان کے پاس گہرائی سے ٹائم دے دیں وہ اپنا پورا سینہ غمتا ہے۔ لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دکھی آدمی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم حدیث کی خدمتوں کا انعام علماء کو عطا فرمائے اور ہمیشہ انہیں دنیا کی محبت کے منحوس سائے سے اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ یہ باتیں میں نے دینی خدمتوں کے اعتراف کے تعلق سے میں نے حضرت کے سلسلے میں جامعہ رضویہ حبیبیہ کے سلسلے میں نے کہہ دیا۔ اب میری اپنی گفتگو آپ سماعت کریں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ آج حالات دنیا کے اس قدر خراب ہو گئے کہ سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، اپنے اپنے حساب سے باتیں کر رہے ہیں۔ انسان کمزوری کا پتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے فارمولے میں ہمیشہ کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ میں خطاب کرتا ہوں، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، لیکن جو مجھ سے بڑا محقق ہے وہ میری گفتگو میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزور پہلو نکال لیتا ہے۔ ہر علم والے کے اوپر میں علم والا موجود ہے۔ انسان اپنی بات جب بولتا ہے تو وہاں سے کمزوری جھلکتی ہے، لیکن یہی انسان جب قرآن اور حدیث کی بات بولتا ہے تو پھر کہیں سے بھی کوئی کمزوری کا شائبہ تک نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ کا کلام تمام ڈیمیرٹ سے پاک ہے اور اس اللہ کے کلام کی تشریح، توضیح، تفسیر کرنے والے پیغمبر اعظم کی ذات گرامی ان کی بات بھی تمام کمزوریوں سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام سب سے مضبوط کلام ہے، اس لیے جب اللہ کے کلام کی بات سامنے آ جائے تو بندہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، بندہ اب اس کے آگے کچھ نہیں بولتا ہے، چونکہ انسان کمزوری کا پتلا ہے۔ انسان کی پیدائش کمزور ہے، انسان کی جوانی کمزور ہے، انسان کی سوچ کمزور ہے، انسان کا بچپن کمزور ہے، انسان کا بڑھاپا کمزور ہے، انسان کا انجام کمزور ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ اس کا نام و نشان دنیا میں نہیں تھا۔ جیسے میرے باپ جب کنوارے تھے، میری ماں جب کنواری تھی، تو میری ماں کو بھی اس کا اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ میری نسل سے کون پیدا ہوگا، میں صاحب اولاد رہوں گی یا میں بانجھ ہو جاؤں گی یا شادی سے پہلے ہی میں مر جاؤں گی۔ اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے والد گرامی کو بھی شادی سے پہلے اس کا اندازہ نہ ہوگا کہ میری شادی ہوگی یا شادی سے پہلے مر جاؤں گا، یا شادی ہوگی تو میں صاحب اولاد ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ کروڑوں تجربات ایسے ہیں کہ شادی کے بعد 50 سال ہو گئے، اولاد کا منہ دونوں میاں بیوی نے نہیں دیکھا، بانجھ پن کا تانا سارا سماج ان کو دینے لگا۔ تو ماں باپ کو بھی پتا نہیں ہے کہ میری نسل میں بیٹیاں ہیں یا صرف بیٹے ہیں، یا بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہیں یا دونوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک زمانہ ایسا گزرا کہ انسان کا کوئی تذکرہ دنیا میں نہیں تھا، پیدائش سے پہلے یہ کچھ نہیں تھا، نہ ان کے باپ کو خبر تھی، نہ ان کی ماں کو خبر تھی، نہ کوئی سماج کو اس کا کوئی علم تھا، کچھ نہیں تھا، مگر اللہ نے پانی کے ایک ناپاک اور کمزور قطرے سے اتنا خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ ایک معمولی سی بوند ہے پانی کی جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ بندے کا ناپاک ہو جاتا ہے، جس کے نکلنے کے بعد میں اکثر کہتا ہوں کہ ناپاکی کی جب بات آتی ہے بہت سارے لوگ کتا اس کے بدن سے ٹچ کر جائے تو غسل کر لیتے ہیں، حالانکہ غسل فرض نہیں ہے۔ کتا بدن سے ٹچ کر جائے، سور بدن سے لگ جائے، جہاں لگا ہے، جہاں غلاظت ہے، جہاں گندگی ہے وہاں دھو دے، پخانہ لگ جائے وہاں دھو دیں، پانی نہیں ہے آپ پخانہ پیشاب بغیر پانی کے کر لیں، پھر جب آپ پانی کے پاس آئیں تو آپ دونوں سبیلیں دونوں جگہ راستے کو آپ دھو ڈالیں، پھر آپ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے وہی قطرہ جو احتلام کی صورت میں نکل جائے، یا شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہوئے وہ منی کا انزال ہو جائے تو بس انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ بال کی ساری جڑوں میں پانی پہنچانا
فرض ہے، ناک کے نر میں بانسے کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے، دانت کے تمام جبڑوں میں کونے کونے میں پانی پہنچانا فرض ہے، سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹس پہ پانی بہانا فرض ہے۔ کب؟ وہی قطرے منی کے نکل جانے کے بعد۔ اسی قطرے منی سے یہ انسان پیدا ہوا ہے۔ یہ انسان کس قدر کمزوری کا حامل ہے، یہ انسان ماں کے شکم میں وہی منی کا لوتھڑا 40 دن تک رہا، پھر اگلے 40 دن تک وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اگلے 40 دن تک کے بعد اس میں ناک نقشہ کی تعمیر تشکیل ہوئی، پھر اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان ڈالی گئی، اور 6 مہینے کے بعد بندہ اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہوئے ماں کی شرمگاہ سے جنم لیتا ہے۔ کس قدر ویک ہے میری بنیاد، کس قدر کمزور ہے میری ابتدا، کہ پانی کا ناپاک قطرہ ماں کا ماہواری خون روک کر کے میری غذا کا انتظام ماں کے شکم میں کیا گیا، پھر میں ماں کی شرمگاہ سے پیدا ہوا، ماں کی گود میں بے حس و حرکت ماں پر میں آدھارت رہا، ماں کی خشک چھاتی میں اللہ نے ہمارے لیے شاندار میڈیسن، شاندار فوڈ، شاندار ڈائٹ، شاندار امیونٹی پاور بڑھانے والی خوراک دودھ کا انتظام کیا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اگر روٹی کھلا دے تو مر جائے گا، اسے چاول ڈالیں تو مر جائے گا، اسے اور کوئی دوسری غذا پھل فروٹس کھلائیں تو مر جائے گا۔ زندہ رہنے کے لیے بچوں کے لیے ایک خوراک ہے دودھ۔ اگر ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں تو بچہ ساری زندگی کمزور رہے گا۔ ماں کا دودھ چونکہ بیماری سے لڑنے کی صلاحیت اس میں ہے، وہ بہترین مشروب بھی ہے، وہ بہترین غذا بھی ہے، وہ شاندار دوا بھی ہے، وہ شاندار بیماری سے لڑنے کی چھمتا بھی دیتا ہے۔ وہ زبردست دودھ ماں کی چھاتی سے نکال کر میری خوراک کا انتظام وہ اللہ کیا۔ ماں کے پیٹ میں رہو تو وہی ماہواری کو، ماں کی گود میں رہو تو پھر ماں کی چھاتی کا خشک دو، اور ماں کے دل میں میری محبت اللہ ڈال دیتا ہے۔ اس حالت میں جب میں پیشاب کرنے کے بعد اب دھونے کے قابل نہیں رہتا، پخانہ کرنے کے بعد اپنا پخانہ صاف کرنے کے قابل نہیں رہتا، کون ہے جو میری ماں کے دل میں میری محبت ڈال کر اس سے نفس کی طرح خدمت میں لیتا ہوں؟ وہ ایک نفس کی طرح میرا پیشاب پخانہ ہوتی ہے، وہ میری ساری خدمت کرتی ہے۔ یہی عورت اگر محبت کرنے پہ آ جائے تو نفس بن جائے اپنی اولاد کے حق میں، لیکن یہی جب ٹیڑھی ہو جائے تو ابھی 1 مہینہ نہیں 10 دن پہلے ایک شخص، ایک عورت ہے جو اپنے 2 خوبصورت 7 سال 8 سال کے بچوں کو اپنے پریمی کے ساتھ مل کر ذبح کر ڈالا اپنے ہاتھوں سے، اور اپنے پریمی کے سنگ بھاگ گیا، مگر پولیس والوں نے دبوچا اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ عورت اگر سافٹ ہوتی ہے، نفس بھر کے بچوں کی خدمت کرتی ہے، لیکن اگر یہی ہارڈ ہو جائے تو دوسروں کی محبت میں اپنے بچوں کو ہاتھ سے ذبح کر ڈالتی ہے۔ یہ بڑی جذباتی ہوتی ہے۔ یہ جذبات کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں، اور اسی جذبات کا اگر غلط روح اس کو مل گیا تو پھر اس کا بالکل غلط میسج سماج کو جاتا ہے۔ اس لیے عورتوں پہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ نگرانی کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کے جذبات غلط راہ پہ نہیں لگ جائیں، ان کے جذبات صحیح ڈائریکشن میں رہے۔ شوہر کے پاؤں کے نیچے دل بچھا دیتی ہے، ماں باپ بھائی بہن سنسار سب کچھ چھوڑ کر ایک اجنبی آدمی کے ساتھ وہ امریکہ چلی جاتی ہے، ماں باپ بھائی بہن سب پاکستان میں ہے، ایک اجنبی شوہر کے ساتھ وہ ہندوستان آ جاتی ہے، سارا سنسار چھوڑ کر شوہر کے ساتھ ایک نئی دنیا بساتی ہے۔ یہ صرف عورت کا ہی کام ہے، ورنہ اپنے وطن کی مٹی سے سب کو پیار ہوتا ہے، ماں باپ بھائی بہن سماج کے لوگوں سے سب کو پیار ہوتا ہے، مگر وہ پیار کرنے پہ جب آتی ہے تو شوہر کے قدموں میں ساری دنیا کے پیار کو قربان کر ڈالتی ہے۔ لیکن اگر اسی کا رخ اگر غلط ہو جائے تو پھر یہ فاحشہ بن جاتی ہے۔ ان کی زندگی کے دن طوائف کے کوٹھے پہ گزرتے ہیں۔ باپ تو کہتا ہے کہ میری بیٹیاں کوٹا میڈیکل کی تیاری کرنے گئی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہاں میڈیکل کالج کی تیاری کے بہانے اس شہر کے پوش ہوٹلوں میں آنے والے گیسٹ کے بستروں کو گرمانے چلی ہے، اور اسی پیسے سے ایک لگزریس لائف کو گزارتی ہے، ورنہ قیمتی پرس، قیمتی سینڈل، قیمتی جینس، قیمتی موبائل یہ کہاں سے آتے ہیں؟ باپ تو ہر مہینے 20,000 روپے بھیجتا ہے، یہ 20,000 روپے تو ہوٹل اٹینڈ کرنے میں ختم ہو جاتے ہیں، یہ قیمتی اور مہنگے سامان کہاں سے آتا ہے؟ اب وہ بھول گئے کہ میرے باپ کی ناک کٹے، میرے خاندان کی آبرو لوٹے، چاہے میڈیکل سائنس کی پڑھائی مکمل ہو یا نہ ہو، ابھی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے، اور پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے لیے چاہے جو راستہ اختیار کرنا پڑے وہ کریں۔ یہ بڑی جذباتی قوم ہوتی ہے۔
ہے. اسی لیے اسلام نے کہا ہے اسے کوٹے پہ نہ جانے دیا جائے. اگر ان کی نگاہوں میں کوئی خوبصورت بس گیا یہ جذباتی جان دے دے گی. اس کے ہاتھوں میں قلم نہ دیا جائے. 100 سال پہلے بزرگوں نے کہا تھا کیونکہ یہ بڑی جذباتی ہے. جذباتی نہ رہے تو سارے بچے گونگے ہو جائیں گے. اگر یہ بچہ زیادہ بولنا نہ جانے دنیا کے سارے بچے گونگے ہو جائیں گے. میرا باپ صبح شام آتا ہے صبح جاتا ہے اور دن بھر پیدائش کے دن سے لے کر اور ان کے چلنے پھرنے تک یہ ماں ہی ہے جو اپنے بچوں سے بات کرتی ہے. 1 دن کا بچہ ہے ماں بات کر رہی ہے. 5 دن کا بچہ ہے ماں بچوں سے بات کر رہی ہے. بزرگوں نے کہا ہے, فلاسفر نے کہا ہے, طبیبوں اور حکیموں نے کہا ہے کہ اگر عورتوں کو زیادہ بولنے کی طاقت اللہ نہیں دیتا, کیونکہ مرد بیچارہ سائلنٹ رہتا ہے اور یہ بالکل کرچی کی طرح زبان چلاتی رہتی ہے, اگر صحیح ڈائریکشن میں ہو تو اچھی اچھی باتیں بول کر دل کے سارے غم کو دور کر دیتی ہے, اور تھوڑا سا ڈائریکشن اگر بہک جائے تو کلیننس آف ہارٹ یعنی دماغ کا پاک رہنا, دل کا پاک رہنا, شرمگاہ کا پاک رہنا, ہاتھ پاؤں کا پاک رہنا, یہ اسلام اس پر زور دیتا ہے. الطہور شطر الایمان, پاکی ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ تاکہ بظاہر ہاتھ پاؤں دھونا ہے مگر اس کے پیٹ سے جو وضو اور غسل کے پیٹ سے نصیحت نکلتی ہے وہ نصیحت یہی ہے کہ سوچ پاکیزہ ہو, خیال پاکیزہ ہو, دماغ پاکیزہ ہو, سماج پاکیزہ ہو, گھر کا ماحول پاکیزہ ہو. زنا گھر کو گندا کرتا ہے, سماج کو گندا کرتا ہے, سوچ کو گندا کرتا ہے, نسلوں کو گندا کرتا ہے. اس کے روک تھام کے لیے گن سے کام نہیں چلے گا, پولیس سے کام نہیں چلے گا. نیچرل سورس وہی ہے کہ قانون پردہ یعنی اس کو تحفظ فراہم کیا جائے, اس کو ڈیفینس فراہم کیا جائے, اس کو سیکیورٹی دیا جائے. جو جوان ہونے کے بعد اس کی طرف جو نگاہیں اٹھتی ہے اور جو بندہ اس کو لپکنا چاہتا ہے اس کو سیکیورٹی فراہم کیا جائے, اس کو تحفظ فراہم کیا جائے. یہ قانون پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے, عورتوں پہ ہونے والے مظالم کو بچانے کا ایک شاندار ذریعہ ہے. امریکہ دیکھ چکا طاقت کا استعمال کر کے زنا نہیں رکا, ہندوستان دیکھ چکا پھانسی کے پھندے پہ زانی کو لٹکا کے زنا نہیں رکا. اب دنیا تجربہ کر لے کہ بندہ کمزور ہے, بندے کا قانون کمزور ہے. اب بندہ اس کمزوری سے اوپر اٹھ جائے. جو رحمان انسان کو پیدا کیا ہے اس رحمان کا قانون نافذ کرے, اس رحمان کے قانون کو دنیا میں نافذ کرے. اور وہ قانون ہے قانون پردہ, وہ قانون حیا نافذ ہو جائے دنیا میں. امریکہ سے بھی 70% زنا کا خاتمہ ہو جائے گا, ہندوستان سے بھی 90% زنا کا خاتمہ ہو جائے گا. بندہ کمزور ہے, بندے کا قانون کمزور ہے. میرا خدا طاقتور ہے, خدا کا قانون بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے. انسان کمزوری کا پتلا ہے, اس لیے انسان پھسل جاتا ہے, انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے, انسان گر جاتا ہے, انسان بیمار ہو جاتا ہے, انسان سونامی کا شکار ہو جاتا ہے, انسان کی عقل ضائع ہو جاتی ہے, صحت مند بیمار ہو جاتا ہے. جب اس زمین پہ گناہ اور پاپ بڑھتے ہیں تو فوری عذاب نازل نہیں ہوتا ہے. اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے, کوئی ہمارا نگراں نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا نگراں ہوتا, خالق مالک کوئی ہمارا سنچالک ہوتا, نرمان کرنے والا ہوتا, یہ تو سامنے والا شراب پی رہا کچھ نہیں ہو رہا, سامنے والا سود کھا رہا کچھ نہیں ہو رہا, سامنے والا شریف کا گلا دبا رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا. راستہ چلتے شریف آدمی, نمازی آدمی, آنیسٹ آدمی, جینٹل آدمی 2-4 شرابی نے مل کے گلا دبا دیا, وہ مر گیا, اس فوری طور پر وہ زمین میں نہیں دھسا. تو سنیے, ہم لوگ جذباتی ہیں, ہمارا فیصلہ جلدی بازی سے لیا جاتا ہے. انسان کمزوری کا پتلا ہے, ہم بہت زیادہ صبر نہیں کرنا جانتے, جبکہ دھیریہ آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے, پیشنس آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے, کنٹینٹمنٹ آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے. جو ایک ہیومن کوالٹیز ہے, جو انسانی اوصاف ہیں, انسان کو بلند کرنے والے اوصاف, یعنی ایک آدمی کی شخصیت کو مضبوط کر دیتی ہے یہ کوالٹیز. کون سی کوالٹیز؟ یعنی اس میں ہمدردی ہو, اس میں آنیسٹی ہو, اس کا اخلاق بلند ہو, دوسروں سے پیار کرتا ہو, اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو, دوسروں کو سمان دیتا ہو, دوسروں کو عزت دیتا ہو. یہ ہیومن کوالٹیز ہے جو پرسنالٹی بلڈنگ میں مدد کرتا ہے.
جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی اپنی خامی کو ہم دور کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ خامیوں کا پتلا ہے ہم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو نیکوں کے سردار متقین کے امام کا نام ہے، لیکن صدیق اکبر کبھی کبھی تنہائی میں اپنی زبان پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے اس زبان نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اس زبان نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، سید المتقین ہے صدیق اکبر، امام المتقین ہے صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کی ایک نیکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ صدیق اکبر کی ایک نیکی، مگر وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے اس زبان نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اس زبان سے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے دوسروں کی غیبت نہیں کی، جنہوں نے چغلخوری نہیں کی، چغلخوری کرنا ہمارا معمول، غیبت کرنا ہمارا معمول، مسجدوں خانقاہوں میں بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کی پوٹلی لے کر اپنے آپ کو دوسروں کی فوقیت جتانا، دوسروں کو ڈمورلائز کرنا، یہ تو عوام خواص کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس زبان سے غیبت، اس زبان سے چغلخوری، اس زبان سے بدگوئی، اس زبان سے فضول گوئی، اس زبان سے unnecessary talk، فضول باتیں، vain talk، یہ ہمارا مشغلہ ہے۔ صدیق اکبر فضول بات کبھی نہیں کرتے تھے۔ وہ کفر کے زمانے میں بھی اس زبان سے کوئی غلط بات کبھی نہیں بولتے تھے، چونکہ وہ کفر کے دنوں میں بھی وہ آنیسٹ تھے، ایماندار تھے، سچے تھے۔ وہ کفر کرتے تھے مگر کفر کرتے تھے عقیدہ خراب تھا لیکن اعمال خراب نہیں تھا۔ کفر کے زمانے میں بھی صدیق اکبر نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب پوچھا گیا کیوں نہیں شراب پیتے تھے آپ، جب اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے، کہا شراب پینے سے شرافت چلی جاتی ہے، اس لیے میں نے شرافت کو بحال کرنے کے لیے میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو جاہلیت اور کفر کے زمانے میں بھی جنہوں نے زبان سے فضول بات نہیں کی، تو اسلام لانے کے بعد وہ ایسے فضول باتیں کرے گا۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ، اللہ ڈسلائکس فار یو تھری تھنگس، اللہ تمہارے لیے تین چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں کا ظاہری جو بات کا جو حسن تھا وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے، معنی خیزی بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ جیسے قرآن شریف میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یعنی ایک ذبحا قدحا جمعا، یا قرآن شاعری نہیں ہے مگر شاعری جیسا حسن قرآن پاک میں موجود ہے، یا موجود ہے۔ اسی طرح حضور کے کلام میں بھی یہی وصف بدرجہ اتم موجود ہے۔ جو حدیث کے ٹیچر ہیں، جو حدیث کے پڑھانے والے لوگ ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ سرکار دو جہاں بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بناوٹ کے ایسے جملے سرکار کی زبان سے ظاہر ہوتے تھے جس سے نغمگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی مثال اس حدیث پاک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بخاری شریف کے آخری حدیث کے درس میں اگر آپ کبھی شامل رہے تو آخری حدیث کو بھی آپ سنے ہوں گے۔ جناب ابو ہریرہ سے وہ حدیث مروی ہے، کیا حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ کیا حسن ہے، ایک میلوڈی، ایک موسیقیت کا احساس ہوتا ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ ذرا پڑھے دماغ آپ کو لگے گا کس طرح مصطفیٰ کا حسن لاجواب، مصطفیٰ کا چہرہ لاجواب، مصطفیٰ کا زلف لاجواب، مصطفیٰ کی کا ناخن لاجواب، مصطفیٰ کی انگلیاں لاجواب، مصطفیٰ کا سینہ لاجواب، حضور کی گردن لاجواب، حضور کی کان لاجواب، حضور کی ناک لاجواب، حضور کی نشست و برخاست لاجواب، اسی طرح مصطفیٰ کی گفتگو بھی لاجواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اس دھرتی کا سب سے بڑا محقق، سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا معلم اگر کسی کو مانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو مانا ہے، اور یہ کہتے ہوئے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، نہ ٹیچر بڑا، نہ محقق بڑا، نہ ٹیچر بڑا، نہ پروفیسر بڑا، نہ کوئی سائنٹسٹ بڑا، نہ کوئی طبیب بڑا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملی دل آرا ہمارا نبی۔ آقا علیہ السلام کی گفتگو کا یہ حسن آپ ملاحظہ کیا آپ نے، اب ذرا اس کا میننگ ملاحظہ کیجیے۔ حضور نے کیا فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ،
اللہ ڈسلائکس تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے. مصطفیٰ کا غلام کبھی ان باتوں کے قریب نہیں جائے جو حضور نے. اس میں بہت بڑی بڑی باتیں زنا شراب سود جھوٹ چغلخوری کی نہیں ہے. اس میں ایک پرسنالٹی کو جو باتیں مجروح کرتی ہے, شخصیت کو جو باتیں دھمل کرتی ہے, آدمی کی عزت کو جو باتیں تار کرتی ہے, بنی بنائی ہوئی عزت اپنے دوستوں کے درمیان خراب ہو جاتی ہے. تو انہی باتوں سے ریلیٹڈ باتیں اس میں ہے. حضور نے فرمایا ہے 3 چیزیں اللہ کو ناپسند ہے. ذرا غور سے سنیے گا. حضور نے کہا 3 چیزیں تمہارے لیے اللہ ناپسند کرتا ہے. ایک چیز ہے قیل و قال, یعنی فضول ٹاک, فضول بات, فین ٹاک, بیکار کی باتیں اللہ کو ناپسند ہے. بات یا تو سچ ہو یا حق ہو یا حلال روزی سے ریلیٹڈ ہو یا جنت سے ریلیٹڈ ہو. اس کے علاوہ فضول باتیں, دنیا بھر کا غم لے کے چائے کی دکان پہ بیٹھ جانا, پان کی دکان پہ بیٹھ جانا. ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک 1 لاکھ جھوٹ بولتا ہے, کوئی ان کے خلاف نہیں بولتا. امام کے خلاف چائے کی دکان پہ تبصرہ, مولانا کے خلاف چائے کی دکان پہ تبصرہ, پیر کے خلاف چائے کی دکان پہ تبصرہ. کلکتہ میں 1000 انگلش میڈیم اسکول ہے اور کوئی نہیں بولتا اس اسکول میں حرام خوری ہو رہی ہے. پہلے یہ کرائے پر اسکول کھولا تھا, لیکن آج یہاں 1000 کمرے اس اسکول کے پاس کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بچوں کے ڈونیشن سے یہ اپنے اسکول میں 100 گاڑیاں خرید لیا ہے. یہ پیسے کہاں سے ان کے پاس آ گئے؟ کہاں سے اس نے اپنی زمین 5 ایکڑ خرید لی؟ کہاں سے اس اسکول کا برانچ 10 ہو گیا؟ سینٹ زیویئرز کا 10 برانچ ہے, سینٹ میری کا 10 برانچ ہے, صاحب ودیا بہار کے کئی برانچ ہے. یہ کرائے کے مقام میں اسکول کھولنے والا 5 سال کے اندر اپنی زمین ہو گئی, 50 ایکڑ زمین خرید لیا, 50 گاڑیاں دوڑ رہی ہیں. آخر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کوئی نہیں بولتا. سرکاری اسکول ہے محلے میں, 1 لاکھ ماہانہ ٹیچر کی تنخواہ ہے, کوئی چائے کی دکان پہ نہیں بولنے کی ہمت کرتا. یہ آتا ہے دن کے 11 بجے اور جاتا ہے 2 بجے, جبکہ آنا چاہیے ان کو 10 بجے, جانا چاہیے 4 بجے کے بعد. مگر یہ شخص نہیں آتا ہے ٹائم پر, نہیں جاتا ہے ٹائم پر. 1 لاکھ مہینے تک گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے ہمارے بچوں کے نام پر, محلے کے نام پہ. کوئی نہیں بولتا کہ میں تیری نوکری کھا جاؤں گا, میں کمپلین پی ایم کے پاس کرنے جا رہا ہوں. مگر ذرا نگیٹو سوچ دیکھیں. ایک مدرسہ کوئی کھول رہا ہے, اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے زکات کلیکشن کرتا ہے, خیرات کلیکشن کرتا ہے, فطرت کلیکشن کرتا ہے, سارا شہر افطاری اپنے گھر میں کر رہا ہے. مگر یہ مرغی صبح یہاں, شام وہاں, افطار یہاں, کھانا وہاں, تراویح وہاں, سحری وہاں, ماری پھرتا ہے. کبھی صاحب مچھا برود, کبھی قدر پور, کبھی کمرہٹی, کبھی عالم بازار, کبھی راجہ بازار, کبھی بیلگچیا, کبھی پولی خانہ, کبھی صاحب بھیونڈی, کبھی گوونڈی, کبھی پھول گلی, کبھی کلیان. مارے پھرتا ہے. اپنے لیے مارے پھرنا عیب کی بات ہے, مگر یہ جانتا ہے کہ کوئی پروفیسر, کوئی ڈی ایم, کوئی ڈاکٹر مدرسے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. اگر میں بھی نہ اٹھاؤں تو علم قرآن پڑھانے والا کون ملے گا؟ خطاب کرنے والا کون ملے گا؟ مسجد کا امام کہاں سے آئے گا؟ حق بولنے والا کون ملے گا؟ یہ حرام اور حلال کی باتیں سکھانے والا کون رہے گا؟ دنیا کو تباہ ہو جائے گی. اس لیے مجھے سلام مت کرنا, مجھے ذلیل سمجھنا. میں سحری کروں کہیں, افطار کروں کہیں, مگر مجھے زکات و خیرات دینا تاکہ مدرسہ زندہ رہے, علماء زندہ رہے, امر بالمعروف زندہ رہے, جنازہ نکاح پڑھانے والا زندہ رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کیسی نگیٹو سوچ ہے لوگوں کی, چاہے جو ہماری آبرو رکھ رہا ہے. یہ بتائیں کہ اتنا بڑا جلسہ کروا کے آپ تک, قوم مسلم تک جو اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے, یہ جنتی محفل, یہ روحانی محفل, یہ قرآن حدیث کی بات سکھانے والی محفل, اس کا آرگنائزر کون ہے؟ اس محفل کا قائم کرنے والا کون ہے؟ کیا کوئی ڈاکٹر ہے؟ کیا کوئی انجینئر ہے؟ کیا کوئی ڈی ایم ہے؟ کیا کوئی ایس پی ہے؟ کیا کوئی منتری ہے؟ نہیں, مگر تمام منتریوں سے بڑا منتری ہے وہ مولانا, جو اپنی فکر کم کرتا ہے, تمہارے دل کی فکر زیادہ کرتا ہے. اس لیے مولانا غیبت کی چیز نہیں ہے, مولانا تو تعریف کی چیز ہے. مولانا کو سراہا جائے, ان کا ہاتھ چوما جائے, ان کی خدمتوں کا اعتراف کیا جائے. ان کی غیبت ہو تو اس غیبت کرنے والوں کی زبان کو بند کر دیا جائے. نہیں سنا تم نے تمہارے پیغمبر نے کیا کہا؟ من رد عن ارد اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ. Who protects the honor of his brother, Allah will protect his face from fire on the day of resurrection. جو اپنے مومن بھائی
भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा, उसके टोह में नहीं रहेगा, दीवार में झांक के उसका ऐब नहीं देखेगा, उसके ऐब को खींच तान करके दलील करने के लिए चौराहे पे बयान नहीं करेगा, अगर कोई इज्जत खराब करे उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा तो अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। अल्लाह will protect his face from the fire of hell। इतनी बड़ी बशारत है दूसरों के उल्लू पे पर्दा डालने की, दूसरों की बदगोई को रोकने की, दूसरों की इज्जत खराब करने की साजिश को रोकने की। कितनी बड़ी ताकीद हदीस में की गई है, मगर यह बंदा कमजोरी का पुतला है, हलवा से ज्यादा मजे ले लेकर कीमतों में से मजा मिल रहा है। 1000 क्रिश्चियन का स्कूल है, अगर नया स्कूल कोई खुलता है मई में, लोग नहीं बोलते इतने स्कूल है और स्कूल को क्या जरूरत थी, मगर जहाँ 10 मदरसा हो, 1000 स्कूल हो, अगर कोई 11वां मदरसा कायदे से खोल के चलाता है तो हमारे अपने ही लोग कहते हैं 10 मदरसा था तो 11वीं की क्या जरूरत थी, आखिर उसकी क्या जरूरत है। हाँ, जो दुकान खोला है उसकी मसम्मत किया जाए, तालीम हो या नहीं हो अपना काम चलता रहे, अपनी बाइक, अपनी कार, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी औलाद, अपना काम चलता रहे, उस मदरसे की मसम्मत हो। लेकिन जहाँ से 10-20 फारिग हो रहे हो, आलिम हाफिज बन रहे हो, जहाँ दीन का काम हो रहा हो, उसकी टांग खिंचाई मत कर, बल्कि यह बोल कि जहाँ 10 था अगर 11 का इजाफा हुआ तो हमारी कौम मजबूत हो जाएगी, हमारे बच्चे मजबूत हो जाएंगे। नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव सोच। अगर तू सोच पॉजिटिव रखता है, अदबी दरसगाहों को ताउन देता है, तो याद रखना उसकी तामीर और तरक्की में जिनका मान शामिल है तो तेरी सोच भी शामिल है। तो जहाँ इनाम माल देने वालों को मिलेगा, वही अच्छी सोच रखने वालों को भी इनाम मिल जाएगा। इस्लाम अच्छी सोच का पर जोर देता है। बातें बहुत सारी हो सकती है, मगर एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, मदरसा दीन का किला है, मदरसा दीन का मरकज है, मदरसा उलमा हमारे मुहाफिज, हमारे प्रोटेक्टर है, ये हमारे दीन के दाई और मुबल्लिग है। ये मोहब्बत की चीज है, नफरत की नहीं। ये खिदमत की चीज है, हजीमत और जिल्लत की चीज नहीं है। चूंकि दुनिया में किसी को नहीं देखा होगा कि आप उनको चाय पिला रहे हैं और वह आपको दूध पिला रहा हो। हर आदमी यही कहता है कि दुनिया में मोहब्बत अदला बदली जैसा मोहब्बत का कानून है। आपने कुर्सी दिया, वो आपसे बेहतर कुर्सी देगा। आपने चाय पिलाया, सामने वाला आपको कॉफी और दूध पिलाएगा। सामने वाले का दस्तरखान ऊंचा रहा, उसका चर्चा होगा। पहले तो मैं समझता था कि मसूरी का दस्तरखान उम्दा है और सारा हिंदुस्तान उस दस्तरखान के रद्दुल लिसान है, मगर आज शेर बंगाल के दस्तरखान ने बता दिया सिर्फ मसूरी ही नहीं बल्कि हबीबिया, रजविया का, कादरिया का भी दस्तरखान वसी है। माशाअल्लाह, जो इस दस्तरखान पे बैठ के खाना खा ले, जो कलकत्ता का खरबपति जो अपने बेटे के वलीमे में ना खिलाता हो, वो शेर बंगाल में आने वाले उलमा के एहतराम में वैसा वसी दस्तरखान खिलाया है। ये इस बात की दलील है कि आलिमों को ये सलील नहीं समझते। आलिम बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं, मगर फिर भी आलिमों को सम्मान देते हैं। जब ये आलिमों को सम्मान देते हैं तब उलमा इनको सम्मान देंगे, समाज इनको सम्मान देगा। ये मौलाना है, जहां बदले की कार्रवाई ये नहीं करते हैं। तुम कहते हो तुम्हें मस्जिद से निकाल दूंगा, मगर ये मौलाना बोलता है गले में जो तुमने सोने का हार पहना है ये तेरे लिए हराम है, ये जहन्नम ले जाएगा। आप कहते तेरी नौकरी खा जाऊंगा, ये मौलाना बोलता एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, इसलिए नमाज पढ़ ताकि तू जहन्नम से बच जाए। मैं इसकी नौकरी मैं के पीछे पड़ा हूँ और ये मेरी जन्नत के पीछे पड़ा है। मैं इसकी नौकरी खा रहा हूँ, मैं इसको भगा रहा हूँ, मगर ये मुझको जन्नती बनाना चाहता है कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी हराम है, ये चैन है हराम है, तेरे पाँव में लोहे का कड़ा है ये हराम है, तू फिल्म के एक्टर की पैरवी मत करवाना, उसके साथ जहन्नम में जाएगा, तू नेक काम कर। मैं इनकी रोजी रोटी के पीछे पड़ा हूँ, मगर ये मेरी नमाज के पीछे पड़ा है या मेरी जन्नत के पीछे पड़ा है, ये मुझे खिलाफे शरअ कामों से रोक रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि तू नमाज मत पढ़ और जहन्नम चला जा, मगर ये बोलता है गालियां सुनने के बाद कि नमाज छोड़ना हराम है, नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, तू नमाज पढ़ ताकि तेरे गुनाह मिटे और तू जन्नत जा। इससे बड़ा शुभ चिंतन, इससे बड़ा बेहिशर, इससे बड़ा खैर खां कौन होगा दुनिया में। मैं इन्हें गाली देता हूँ, ये मुझे जन्नत का रास्ता बताता है। मैं इनकी जगह के खिलाफ होता हूँ, ये मुझको जहन्नम से बचाने की फिक्र करता है। इस धरती पर सबसे ज्यादा शुभ चिंतन, बेहिशर, खैर खां, अपना नुकसान उठा के भलाई चाहने वाला अगर कोई करो है तो
उलमा का गरोह है, मैं बुरा चाहता हूँ, ये हमेशा मेरा भला चाहता है। आलिम नफरत की चीज नहीं है, आलिम मोहब्बत की चीज है, आलिम खिदमत की चीज है। आलिम को से आशीर्वाद ले, आलिम से आशीर्वाद लिया जाए, आलिम का हाथ अपने सर पर रख के उससे दुआ लिए जाए, आलिम के ऐब के पीछे न पड़ा जाए, उनके टोह में मत रहा जाए। अगर आपने बोला कि आलिम सारे के सारे झूठ बोलते हैं, मुमकिन है कि आप कुफ्र के करीब पहुंच जाएं। हो सकता है कि आपका कोई जुमला आपको काफिर बना दे। अगर आपने बोला कि नेता सारा का सारा झूठ बोलता है, पुलिस वाले सारे के सारे झूठ बोलते हैं, अगरचे पुलिस वाले सच भी बोले, नेता सच भी बोले, और आपके ईमान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपने जाती तजर्बे की बुनियाद पर कह दिया है ऐसा, और ऐसा अक्सर होता भी है। अक्सर लोग सच कम बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं। लेकिन अगर आलिमों के ताल्लुक से अगर आपने बाल बच्चों की झूठी में पिला दिया, ये मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, तो मुमकिन है कि आपका बेटा काफी हो जाए। ये मौलाना मेंबर पे खड़ा होकर जुमा के दिन ये कुरान पाक की आयत पढ़ेगा और बोलेगा कि अल्लाह कहता है, क्योंकि आपने बच्चे की घुट्टी में पिलाया है कि मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, मौलाना झूठ बोलता है, तो बच्चा आपकी तरबियत के बाद क्या बोलेगा? ये मौलाना झूठ बोल रहा है। मौलाना बोलेगा कुरान, मगर आपका बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। कुरान पाक को झूठलाने का अंजाम कुफ्र हो जाएगा। नेता अगर सच बोलता है, बच्चा बोला कि ये झूठ बोल रहा है, उसके ईमान के लाले नहीं पड़ेंगे, वो कुफ्र के करीब नहीं पहुंचेगा। लेकिन चूंकि ये हदीस और कुरान बोलता है, चाहे सीरत की महफिल में हो, चाहे जुमा के खिताब में हो, चाहे खुतबे निकाह में हो, चाहे ईद के बाज में हो, चाहे दर्स बुखारी में हो, चाहे मस्जिद के मदरसे की चटाई पे हो, जब भी बोलता है काल अल्लाह काल रसूल, अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा। ये मौलाना अपनी बात बोले, मैं कबीर का हाथ नहीं चूमूंगा, लेकिन ये मुस्तफा की बात बोलता है, मैं इसका पाँव चूमता हूँ, उनके हाथ को अपने सर पे रख लेता हूँ, क्योंकि तू मेरे नबी की बात बताता है। इसीलिए आलिमों को सम्मान है कि वो नबी की बात मुझको बताता है, वो नाइब पैगंबर है। तो अगर इन नाइब पैगंबर की तौहीन आपने किया, इनके ताल्लुक से मिस अंडरस्टैंडिंग दिमाग में पाल के रखा, मुमकिन है कि कुफ्र के करीब पहुंच जाए। इसलिए इनके टोह में न लगे रहे, इनके ऐब का दस्तरखान बिछा के न उसको अपनी खुराक बना लें, बल्कि हमेशा इनकी अच्छाई पे नजर रखें, दर्स हदीस पे नजर रखें, दर्स कुरान पे नजर रखें, इनके अमामा पे नजर रखें, इनकी दाढ़ी पे नजर रखें, इनकी टोपी पे नजर रखें। ये 4 साल की उम्र से मदरसे से नमाजी है, उन पे नजर रखें। अगर हम पति 25 साल की उम्र में मौला की तकरीर सुनने के बाद नमाजी हो भी गए, तो हमारे जिम्मे 10 साल की नमाज कज़ा है, मगर ये 4 साल से मदरसे में पहले दिन से लेके उस वक्त से लेके आखिरी जिंदगी तक ये नमाजी है। कम से कम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमसे करोड़ों गुना बेहतर है कि मेरे 10 साल की नमाज कज़ा है, मेरे 20 साल की नमाज कज़ा है, और ये बंदा बचपन से नमाज पढ़ रहा है। मैं तो कभी कभार रमजान में कुरान बेदिली से सुन लेता हूँ, ये बंदा रोजाना कुरान पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, और हुजूर ने कहा तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। इस माना पर ये हमसे बेहतर है। अगर ये पॉइंट दिमाग में आया तो फिर क्या होगा? आलिमों की मोहब्बत आपके मुर्दा दिल को जिंदा कर देगी, आलिमों की मोहब्बत आपको सुन्नतों का अमीन बना देगी, आलिमों की मोहब्बत आपको मुत्तकी परहेज़गार बना देगी। जो डकैत से मोहब्बत करेगा उसका डकैत होना तय है, और जो नेकों से मोहब्बत करेगा उसका नेक बनना तय है। इसलिए आलिम नफरत की चीज नहीं, मोहब्बत की चीज है। बस आखिरी बात, इंसान कमजोरी का पुतला है, इंसान की फिक्र में कमजोर है, इंसान की शायरी में कमजोर है, इंसान के अक़वाल में कमजोरी है, इंसान की राइटिंग और रीडिंग में कमजोरी है, इंसान की थिंकिंग में कमजोरी है, इंसान की अंडरस्टैंडिंग में कमजोरी है। अल्लाह तमाम कमजोरियों से पाक है, मुस्तफा अल्लाह की अता से वो भी तमाम कमजोरियों से पाक है। हुजूर की सारी बातें ताकतवर है, अल्लाह की सारी बात तमाम डिफेक्ट और डिमेरिट से पाक है। अल्लाह सारे बंदों को छूट देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो सोनामी का छोटा सा कीड़ा करोड़ों
کو موت کے گھاٹ اتار کے بتا دیتا ہے کہ بندے اپنی حد میں رہنا، اوقات میں رہنا، اللہ کا فوری تیری پکڑ نہ کرے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ نہیں ہے. اللہ کے لیے 100 سال 1 سیکنڈ ہے. تو تم یہ جدید مت بن جانا کہ اللہ نہیں ہے. کوئی سونامی کا کیڑا، کورونا کا کیڑا، سونامی کا طوفان اور یہ زلزلہ کروڑوں کو مٹی میں ملا کے بتا دیتا ہے کہ بندے اترانا مت، تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے. یہ ہم 40-50 سال سے سنتے آ رہے ہیں. مولانا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. نیتا ڈراتا ہے کہ ہم کو ووٹ نہیں دیا تو اسلام خطرے میں ہے. تو تماچا اس کے منہ پہ مارے اور بولے کہ تم یہ بول کہ میری سیٹ خطرے میں ہے، میں نہیں جیتوں گا تو میرا مال خطرے میں ہے، میری روزی روٹی خطرے میں ہے. اسلام کا نام کیوں لیتا ہے اسلام خطرے میں ہے؟ 50 سال سے ہی سنتا آ رہا ہوں. مولانا بولتا اسلام خطرے میں ہے، تو نہیں سمجھے گا تو مٹ جائے گا. نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں ہے، تو نہیں سمجھے گا تو مٹ جائے گا. یعنی نیتا کی بات نہیں مانے گا، ان کو ووٹ نہیں دے گا تو تیرا اسلام خطرے میں آ گیا. مولانا صاحب خطاب کریں 1 گھنٹہ خوب زوردار انداز میں، لوگ داد نہ دے، واہ واہ نہ کرے، سبحان اللہ نہ کہے، نذرانے نہ دے. مولانا بولتا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، تو مر جائے گا. اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. کون بولا؟ Who says Islam is in danger? کون کہا اسلام خطرے میں ہے؟ قسم خدا کی اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا. میرا خدا کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ کافر اب کفار و مشرکین اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو بندہ بجھانا چاہتا ہے اور اللہ پورا کرنا چاہتا ہے. بندے کا کام پورا ہوگا یا اللہ کا کام پورا ہوگا؟ یہ بندہ کمزوری کا پتلا ہے، اس کا پلان نہیں پورا ہوگا جو اللہ کا پلان ہے کہ ہر گھر میں اسلام پہنچے گا، ہر جگہ اسلام پہنچے گا، اسلام کا نور مکمل ہو کے رہے گا. تو اللہ کی بات سچ ثابت ہوگی اور یہ نور ہر گھر میں پہنچ کے رہے گا. کیونکہ بندہ کمزور ہے، اللہ کمزوری سے پاک ہے. اور میں یہی دیکھ رہا ہوں، یہی بات مصطفیٰ نے بھی کہی اسی آیت کریمہ کی تشریح و توضیح میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى على ظہر الارض بیت مدری ولا قبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس حدیث پاک کو بھی رکھ لیجیے. مصطفیٰ کہتے ہیں مشکاۃ شریف میں آیا ہے. مشکاۃ شریف وہ کتاب ہے جو جس کو رواہ الشیخان یعنی بخاری اور مسلم یہ دونوں حدیثوں سے ماخوذ حدیث ہے. مشکاۃ المصابیح میں اور بالکل آتھینٹک ریلیبل اور مضبوط احادیث ہیں. ضعیف بھی ہیں مگر کم ہیں، مگر زیادہ تر احادیث انہی دونوں صحیح کتابوں سے ماخوذ کی گئی ہے، لی گئی ہے. اب اس میں یہ حدیث ہے کہ زمین پر کوئی کچا گھر نہیں بچے گا اور کوئی پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. یعنی ہر پکا گھر میں پہنچے گا اسلام، ہر کچا گھر میں پہنچے گا اسلام. یہاں تک کہ یہودی کھدیڑ کر مارا جائے گا اگر وہ کسی درخت کی آڑ میں چھپے گا تو یقول الشجر، وہ درخت بولے گا یہودی الورائی، یہودی میرے پیچھے ہے. یا تو وہ کلمہ پڑھ کے محمدی بنے گا یا پھر وہ قتل کیا جائے گا. ایک یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. ایک مذہب اسلام ہوگا اور ایک مسلک اہل سنت و جماعت رہے گا. اللہ سچا، مصطفیٰ سچے. یہ انسان کے پیٹ میں ہے 2 kg پاخانہ، یہ کمزوری کا پتر ہے، پاخانہ لے کے چلتا ہے اور یہ چلا ہے اللہ کے مذہب کو آنکھ دکھانے. یہ انسان کی گردن پہ ہے موت کی تلوار لٹکی ہوئی. ابھی بڑے منتری بن رہے تھے اور 2-4 دن کے بعد ڈیڈ باڈی گھر سے باہر نکلی اور لوگوں نے جلا کر پیٹ کے راکھ بنا دیا. بہت اونچی باتیں بول رہے تھے اور کورونا کال میں لاش سڑ گئی، کوئی دفنانے والا جلانے والا تک نہیں مل پایا. یہ انسان ہے کمزوری کا پتلا، یہ صحت مند ہے بیماری کا خطرہ ہے، یہ زندہ ہے موت کی تلوار لٹک رہی ہے، یہ عزت دار ہے 2 منٹ کے بعد ذلیل ہو جاتا ہے، یہ صاحب جوان ہے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں فالج سطح ہو جاتے ہیں. انسان کمزوری کا پتلا، انسان کا سارا فارمولہ کمزور ہے. خدا
ताकतवर है, वह सुहान है, हर उयूब से पाक है, खुदा ताकत अजीज है, गालिब है, उसका फरमान सच है। अल्लाह कहता है इस्लाम का नूर मुकम्मल होके रहेगा। हुजूर कहते हैं हर घर में इस्लाम पहुंच के रहेगा। पता चला नेता की बात झूठी, अगर कोई मौलवी बोलता इस्लाम खतरे में है उसकी बात झूठी। मेरे खुदा का फरमान सच्चा, मुस्तफा का फरमान सच्चा। और 1500 साल में यही देखते आ रहे हैं, 4 लोगों ने सबसे पहले कलमा पढ़ा, सिद्दीक अकबर ने और सैयदा खदीजा ने, हजरत मौला अली ने, ज़ैद इब्न हारिसा ने, एक गुलाम, एक दोस्त, एक चचेरा भाई, एक बीवी, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। जब मुशरिकीन को पता चला, बोला इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम को बर्बाद कर देंगे, चटाई में बांध के धुआं दे के मारने का प्लान बनाया। 40 ने कलमा पढ़ा था, दुश्मनी बढ़ी, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मनी और बढ़ी, इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम के पैगंबर को कत्ल कर देंगे। 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ी, इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम को बर्बाद कर देंगे। 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ी, 50 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। अभी 100 साल पहले अमेरिका बोला इस्लाम मिटा देंगे, डेनमार्क बोला इस्लाम मिटा देंगे, फ्रांस बोला इस्लाम मिटा देंगे, हिंदुस्तान के चंद मुझे लफंगे बोले इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमानों को ज़बह कर देंगे। मगर हुआ क्या? जो 50 करोड़ का इस वक्त दुश्मनी के बीच 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समद, मोहम्मद कमर, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अहमद, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज ये दुनिया में जो मचल रही है। 1000 लोग नाचे कूदे, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो, कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। इसलिए ए मोमिन, अपनी आखिरत की फिक्र कर। आज मरेगा तो खाका बिलखैर की फिक्र कर, कब्र की फिक्र कर, पुरसरात की फिक्र कर, नामे अमाम निजाम पे कॉलेज जाएंगे उसकी फिक्र कर। नेकी है 1 लाख, बुराई है 1 करोड़, उसकी फिक्र कर। अपनी फिक्र कर, इस्लाम की फिक्र मत कर। इस्लाम का तरीका यही है, जब जब दुश्मनी बढ़ती गई, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। बंदा 1000 नाचे कूदे, उसका सारा प्लान साकार नहीं होता है। अल्लाह जो चाहता है वह होके रहता है। मौला अली कहते हैं, अरफ तो रब्बी बेफस्किल अज़ाइम, मेरे इरादे जब टूट जाते हैं तो मैंने पहचान लिया वो रब है जो मेरी चलने नहीं देता है, अपनी चलाता है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पे काबिल है। इसलिए अल्लाह का पसंदीदा मज़हब मज़हब इस्लाम है। अल्लाह का मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा खुदा नहीं है। न अल्लाह को कोई खतरा है, न अल्लाह के पसंदीदा मज़हब को कोई खतरा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पर मजबूती से ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। हमें आका अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। अपने उलमा और दीनी इदारों, मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना